بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام خوش رہنے پر ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش رہنے کے 5 طریقے بتاؤں گا۔ امریکہ کی بیل یونیورسٹی میں نفسیات کی پروفیسر سنٹوس کا کہنا ہے کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خوش رہنے کے لیے دانستہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے یا وراثت میں نہیں ملے گی۔ آج کے دور میں خوش ہونا، خوش رہنا یقیناً بہت ہی مشکل کام ہے۔ خوشیاں اس قدر ناپید ہیں کہ ہر شخص پریشان، غمگین، ڈپریشن، غصے کا بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھار پریشانی، غصہ یا غمگین ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن ہر وقت چہرے پر غصہ، پریشانی یقیناً صحت پر، معاشرے پر، گھر پر برے اثرات چھوڑتی ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو پروفیسر سنٹوس کے بتائے ہوئے 5 طریقے بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ خوش رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پروفیسر سنٹوس کا کہنا ہے کہ خوش رہنا یوں ہی نہیں آتا، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، خوش رہنے کی مشق کرنی ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح ایک ایتھلیٹ کامیاب ہونے کے لیے مسلسل مشق یا پریکٹس کرتا ہے۔ خوش رہنے کا پہلا پوائنٹ ہے شکر اور احسان مندی کی ایک فہرست بنائیں۔ پورا ہفتہ رات کو سونے سے پہلے وہ تمام باتیں اپنی ڈائری میں ضرور لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کامیابیاں اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، عطا کی ہیں، بظاہر یہ معمولی بات نظر آتی ہے لیکن یقیناً اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ خوش رہنے کا دوسرا پوائنٹ ہے زیادہ اور بہتر طریقے سے نیند لینا۔ رات کو 6 سے 8 گھنٹے نیند لینا یقیناً تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن زیادہ اور اچھی نیند سے آپ کے ڈپریشن میں جانے کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کا تیسرا پوائنٹ ہے مراقبہ۔ ہر دن آپ 10 منٹ مراقبہ ضرور کریں، اس سے آپ کے اندر بہت زیادہ بہتری آئے گی، آپ اپنے کام کو پوری توجہ سے کر سکیں گے، نتیجہ تن آپ کو خوش رہنے میں مدد ملے گی۔ نماز بھی ایک بہترین مراقبہ ہے۔ ویسے مراقبہ پر میرا الگ سے پروگرام موجود ہے، اس کا لنک میں نے نیچے دے دیا ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خوش رہنے کا چوتھا پوائنٹ ہے زیادہ وقت اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ گزاریں۔ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت گزارنے سے آپ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ہم اکثر دولت کو پیسے میں گنتے ہیں، لیکن تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ دولت کا اس بات سے قریبی تعلق ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ 5واں اور آخری پوائنٹ خوش رہنے کا کہ سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی خوشی کے جھوٹے احساس میں بہنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت کم خوش ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے۔ لوگوں سے بالمشافہ ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، اچھے اپنے دوست بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ سارا دن سوشل میڈیا پر بیٹھے اپنی صحت اور وقت کو برباد کریں۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ والسلام۔